ممبران قومی اسمبلی و سینٹ، ممبران قانون ساز اسمبلی آزاد جموں و کشمیر و گلگت بلتستان، سیکرٹری صاحبان، شرکائے صاحبان، خواتین و حضرات، میں آج 18ویں اسپیکر کانفرنس میں شرکت و خطاب آپ کے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، اور یہ اس کا کریڈٹ یقینی طور پہ سردار ریاض صادق صاحب کو جاتا ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد انہوں نے اس کانفرنس کو انعقاد کیا، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک نظام چل رہا ہو تو اس کے ساتھ چلنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لمبے عرصے کے بعد اس کو ری سٹارٹ کرنا کافی اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ تو اس پہ ان کو معلومات پیش کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں سے یہ ایک افواہ چل رہی تھی کہ یاسین ملک پہ کر NIA کہ یہ ایسے جیسے الزام لگائے گئے ہیں، ان کے جو کیسز بنائے گئے ہیں جن کے لیے ان کو پھانسی بھی دی جا سکتی ہے، تو اس سے کوئی بید نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ نے میں اب شکرگزار ہوں کہ آپ کے جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین اور ان کے جو تمام اراکین جو تھے، جس میں طارق فضل صاحب یہاں پہ موجود ہیں، یہ وہاں پہ مظفر آباد گئے اور ہمارے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے بات کی، اور میں ان کا بھی شکرگزار ہوں۔ اس طریقے سے ہماری محترمہ نشین کاظمی صاحبہ جو ینگ پارلیمنٹیرین کے وفد کو لے کے وہاں پہ گئی، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں پہ اتنے بڑے وفود وہاں پہ گئے اور وہاں پہ انٹریکشن کی گئی۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کی تمام حکومتوں نے ہمیشہ کشمیر کے لوگوں کی حق خدادی کی حمایت کی ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج اس فورم سے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض حکومتوں نے کوئی کم کی ہوگی، کوئی زیادہ کی ہوگی، لیکن انہوں نے کبھی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا کشمیر کی حق خدادی پہ، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ اب فلسطین میں آپ دیکھ لیجیے، بڑا انفارچونیٹ بات ہے کہ فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ ساری اسلامی دنیا کی لمحہ فخریہ کی بات ہے۔ تو یقینی طور پہ کشمیر کا مسئلہ اس میں ایک نیچے چلا گیا، اور فلسطین کے مسئلے کو زیادہ پریارٹی مل گئی ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں گے جو موجودہ، میں ایک منٹ لوں گا سر، ابھی جو موجودہ الیکشن ہے وہاں میں اسٹیٹ اسمبلی کے، اس میں بی جے پی کا جو ایکشن تھا 5 کا جو ان کا، اس کو اسٹیٹ جموں کشمیر کے لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کو جو ووٹ ملا ہے وہ اس کی بنیاد پہ، ان کی محبت کی بنیاد پہ نہیں ملا، کیونکہ نیشنل کانفرنس فاروق شیخ عبداللہ نے اس کشمیر کے تنازع کو پیدا کرنے میں وہ شامل تھا، لیکن اس نے جب یہ بات کی کہ میں 370 اور 35A کو بحال کرنے کی بات کرتا ہوں، لیکن یہ بات PDP نے بھی کی، محبوبہ مفتی نے بھی یہ بات کی، لیکن اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ محبوبہ مفتی کے ساتھ اس کا الائنس تھا BJP کا، ویرا نیشنل کانفرنس کا الائنس تھا کانگریس کے ساتھ۔ کانگریس نے بھی اس بات کی حمایت کی کہ ہم 370 اور 35A کی بحالی کی بات کرتے ہیں۔ لوگوں نے مودی کی مخالفت میں اور مودی کے اس کو جو ایکشن تھا اس کو مسترد کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دے کے وہاں پہ ان کو ایک سی دیا، اور وہاں کی اسمبلی میں ایک قرارداد بھی انہوں نے منظور کر لیا ہے جس میں 370 35 کی بحالی کی بات کی ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان سے ایک تسلسل کے ساتھ، میں یہ بات ضرور کہوں گا، تسلسل کے ساتھ کنٹینیوٹی آف دی پالیسی کو جو ہونا چاہیے۔ ہر حکومت کے آنے کے بعد ہماری پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا فورم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، میں رات کو TV پہ دیکھ رہا تھا یہاں پہ اسپیکر صاحب کے کھانے کے بعد، تو وہاں پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان میں اتنی پولرائزیشن ہے، اتنے ڈفرینسز ہیں، اور جس سے امپیکٹ پڑتا ہے کشمیر پہ بھی۔ جب ایک مضبوط پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت مشکلات ہیں۔ آپ نے کہا جی کہ میرے دروازے سب کے لیے کھلے، اپوزیشن کے لیے بھی، حکومت کے جو کسی پارٹی کا ہے اس کے لیے بھی کھلے، تو اس سے ویری امپورٹنٹ کوئی ایک ایسا فورم ہونا چاہیے اس ملک کے اندر جہاں پہ لوگ بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکے۔ میں اس بات پہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں سر۔ تو یہی فورم، اسی قسم کا فورم یا کشمیر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو کشمیر کمیٹی ہے وہ رانا قاسم صاحب کی موجود ہے، بالکل فعال ہے، میں نہیں کہتا نہیں فعال ہے، لیکن ان کو سپورٹ کرنے کی یقینی طور پہ ایک بڑی ضرورت ہے، وہ تاکہ یہ جو 370 والا جو معاملہ ہے یا کشمیر کے لوگوں کا جو ایشوز ہے، اور ہم کبھی بھی، یہ میں آپ کو بتا دیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہندوستان، پاکستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک کشمیر کی جو حیثیت ہے جو 1947 میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں دی گئی ہے، جو ڈیفینیشن اس میں دی گئی ہے، اس کا جو وہاں پہ جغرافیہ میں جو نقشہ پیش کیا گیا، میں آپ کو اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ 1956 کے اندر انڈیا نے جب مقبوضہ جموں کشمیر کے الیکشن کروائے، اس نے کہا جی ہم نے تو الیکشن کروا دیے، لوگوں نے ووٹ دے دیے،
تو وہاں پہ یونائٹڈ سیکورٹی کونسل کے UNCAP کی ریزولوشن 122, 124, 126 میں یہ بات انہوں نے کی لکھی ہے کہ یہ حیثیت کو یہ جو الیکشن ہے یہ لوکل ایڈمنسٹریٹو پرابلم کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ رائے شماری کو جو ہے وہ لیول بدل نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا جو بھی ایک انڈیا ایکشن کرے 370 کے 35 کے اس کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ریزولوشن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم سلامتی کونسل کی ریزولوشن پہ کھڑے رہیں گے تو ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے یقینی طور پہ وہ اس کو قائم رہے گا، اس کو جاری بھی ساری رکھیں گے. میں آخر میں کچھ باتیں ہم بعد میں کریں گے، لیکن میں اس بار شکریہ ادا کرتا ہوں جناب پریزیڈنٹ پاکستان اسد زرداری صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا، کہ انہوں نے ہمارے مہاجرین کے وفود سے ملاقات کی. کیونکہ ہمارے مہاجرین جو 47 سے بھی ہیں، 71 کے بھی ہیں، 65 کے بھی ہیں، لیکن ابھی جو 89 90s کے ہیں ان کے بڑے زیادہ ایشوز ہیں. ان کے رہائش کے ایشو ہیں، ان کے بچوں کے تعلیم کے ایشوز ہیں، ان کے اور بہت سارے معاملات ہیں جو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ان دونوں نے ان کو سنا. اور پرائم منسٹر صاحب تو مظفر آباد میں انہوں نے ان کی بات سنی، اور پریزیڈنٹ صاحب نے یہاں پہ پریزیڈنٹ آفس بلا کے ان مہاجرین کے نمائندوں کو سنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ تجویز یہ ہے کہ اس باوقار فورم کے ذریعے ڈکلیریشن کی شکل میں ایک اعلامیہ جاری کریں جس کے ذریعے کشمیریوں کے لیے حق آزادی کی حمایت کی جائے اور ہندوستان پر زور دیا جائے کہ اقوام متحدہ کے ارادوں کا احترام کرتے ہوئے مقبوضہ کی فوری رائے شماری کروائے تاکہ کشمیری عوام اپنی مرضی و منشا کے مطابق اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکے. آخر میں ایک بار پھر کانفرنس میں شرکت کرنے اپنے خیال کا موقع کرنے پہ میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص جناب اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی.